اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر آج 28 مارچ کا پروگرام میرے مطابق لے کر حاضر ہے۔ آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کریں گے، تجزیہ کریں گے۔ آج تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں بحث کے لیے پیش کی گئی اور ڈپٹی اسپیکر نے اس پر ووٹنگ کرائی، جہاں غالباً 69 ووٹ درکار ہوتے ہیں، وہاں 160-61 کے قریب ووٹ دیے گئے تحریک عدم اعتماد پر بحث کرنے کی حمایت میں، اور یوں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد بحث کے لیے منظور کر لی گئی اور 31 مارچ شام 4 بجے تک قومی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے اسپیکر صاحب سے اپوزیشن کے معاملات طے ہوئے تھے کہ 2 دن بحث ہوگی اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، اور اب جو مزاج حکومت کا بھی نظر آ رہا ہے وہ بھی جلد سے جلد اس پر اپوزیشن کو شاید مدعو کرے گی کہ ووٹنگ کے لیے، اور غالباً جمعہ یا ہفتہ ممکن ہے ایسا ہو۔ آج قومی اسمبلی میں جو یہ تحریک عدم اعتماد بحث کے لیے پیش کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، تو اس میں منحرفین نہیں تھے اور اتحادی بھی حکومت کے نہیں تھے۔ حکومت کے جو ایم کیو ایم اور کاف لیگ بھی نہیں تھی، عوامی بلوچستان عوامی پارٹی بھی نہیں تھی، اور ساتھ میں ایم کیو ایم اور کاف لیگ بھی نہیں تھی، تو ان کی ابھی خیر ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کو 160 کافی ووٹ تھے، ان کو 69 ووٹ اونلی چاہیے تھے، تو ان کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی ہوگی، اسی لیے انہیں منحرفین کو بھی آنے سے منع کیا ہوگا، اور حکومت کے اتحادیوں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن بعد میں ایک ایپسٹ آیا ہے کہ جیسے ہی وہ تحریک عدم اعتماد بحث کے لیے منظور ہوئی تو بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، جبکہ کاف لیگ جیسے ہی بزدار صاحب کی قربانی کا فیصلہ کیا گیا، اور تو بنی گالہ میں پرویز الہی صاحب کو بلایا گیا، پرویز الہی صاحب بنی گالہ گئے۔ خبریں یہ ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا گیا ہے، یہ حکومتی ذمہ داروں کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے کہ انہیں نامزد کیا گیا، اور ساتھ ہی بزدار صاحب کا استعفے کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بزدار صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اور اسی طرح ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو پرویز الہی صاحب کے بڑے بھائی چودھری شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب کے فیصلے پہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے خاندان کا ایک بند کمرے میں اجلاس جاری ہے، جس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ جب کوئی پریس میں وہ دیں گے یا خبر آئے گی تب ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی علیحدگی سے حکومت کو ایک دھچکا ضرور لگا ہے، اور اب اسے بہت زیادہ اتحادیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جا رہا ہے، جبکہ ایم کیو ایم کو بھی 2 وزارتیں مزید دینے کی پیشکش کی جا رہی ہے، انہیں بھی راضی کیا جا رہا ہے۔ کہ دوسرا ایک ایپسٹ یہ ہے کہ اسلم بھوتانی صاحب جو حکومت کا حصہ تھے اور آزاد امیدوار کے طور پہ جیتنے کے بعد حکومت میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کی جانب سے بھی یہ فیصلہ متوقع ہے کہ وہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے اپوزیشن کو ووٹ دیں گے، جبکہ کاف لیگ کے فیصلے کے بعد طارق بشیر چیمہ صاحب کی جانب سے استعفے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیں گے، وزارت سے استعفیٰ دیں گے تاکہ وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کاسٹ کر سکے۔ یہ پہلی ابھی ابتدا ہے، اور یقینی طور پہ 31 مارچ اور 2 اپریل تک بہت سے اس طرح کے فیصلے سامنے آئیں گے، کبھی کسی کا پلڑا بھاری نظر آئے گا اور کبھی کس جانب لوگ اپنا وزن ڈالیں گے۔ ابھی سپریم کورٹ کی جانب سے بھی تشریح آنا باقی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو کچھ دیر پہلے زرداری صاحب نے ان کو وزیر اعظم کہہ کر مخاطب کیا، اور پھر کسی کے سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف کو لازمی وزیر اعظم بنوائیں گے۔ تو یہ صورتحال اب تک کی تھی، اور کل جو محسوس ہو رہا تھا
اس کے جلسے کے بعد وزیر اعظم صاحب کے کہ شاید وہ اب تنہا ہو گئے ہیں، لیکن پھر جب آج قومی اسمبلی میں تحریک پیش ہوئی اس کے بعد پھر کچھ ہلچل ہوئی اور اتحادیوں نے بھاگ دوڑ شروع کی اور ایسا لگا کہ حکومت ابھی تنہا نہیں ہے، لیکن اب پھر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور یہ کل پرسوں تک اور واضح ہو جائے گی کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے۔ کل کے خط کے حوالے سے آج بہت تبصرے رہے، تجزیے رہے کہ وہ خط اور اس کو اسی تناظر میں دیکھا گیا جو 77 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہنری کیسنجر نے خط لکھا تھا اور اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہیں جاتے ہوئے صدر کے علاقے میں امریکن سینٹر کے سامنے میگا فون پر سفید ہاتھی کہہ کر پکارا اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف وہ سازش عملی طور پر کامیاب ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو اس طرف لوگ کہہ رہے ہیں اور پھر کچھ سینئر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر میں اگر بہو کو کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو اس کے سامنے بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے، تو ممکن ہے یہ پیغام کسی اور جانب بھی دیا گیا ہو۔ کل صورتحال مزید واضح ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، اور مزید تحریک عدم اعتماد میں جتنے وقت گزر رہا ہے یہ وقت بہت اہم ہوتا جا رہا ہے اور جلد سے جلد اگر یہ سیاسی انتشار ختم ہو جائے تو اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ اللہ جو بھی کرے اس ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے اور اس کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔